اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ غیبی مدد کیا ہوتی ہے اور یہ غیبی مدد کیسے آتی ہے، اس چیز پر ہم تھوڑی سی اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں ایک تو ہمارا اللہ پر ایمان کامل ہوگا اور یقین کامل ہوگا۔ دیکھیں، انسان تنگ دستی میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو شیطانی اثرات انسان کی زندگی میں اگر موجود ہے، جسے رجعت کہا جاتا ہے، یا جادو یا تعویذات یا بندش کے اثرات، شیطانی جنات آسان لفظوں میں کہہ لیجیے، اور دوسری طرف غیبی مدد۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایک شخص ہے جو پریشان حال میں ہے اور اس پر کوئی جادو نہیں ہے، کوئی تعویذات نہیں ہے، اور وہ اللہ سے غیبی مدد چاہتا ہے، اس میں اس کو غیبی مدد کس طرح ملے گی اور کیسے ملے گی؟ اور دوسری چیز کہ ایک بندے پر جادو ہے، شیطانی جنات ہیں، ایک شیطانی عامل ہے، اس نے اپنا عمل کیا ہے، چلہ کیا ہے، 40 دن، 41 دن، 90 دن، 3 سال، 11 سال، 21 سال، 70 سال، 60 سال ایک بندے نے محنت کی ہے، شیطانی عملیات میں سے شیطانی جنات کو اس نے کنٹرول میں کیا ہے، اور اس سے جا کے آپ کا کوئی عزیز ڈیمانڈ کرتا ہے، اور وہ آپ کے ڈیمانڈ پر، آپ کے دشمن کے ڈیمانڈ پر، وہ شیطانی جنات کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کے میاں بیوی میں طلاق یا لڑائی یا گھر میں فساد یا کاروبار بند، تو وہ چیزیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اب اس میں دست غیب سے مدد، اللہ کی غیبی مدد کیا ہے؟ دیکھیں، دونوں چیزوں کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ابتدا میں ہی میں آپ کو اگر سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس عمل کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اب ابتدا میں آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ میں جو آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں یہ اسم اعظم کا عمل ہے اور اللہ کے مبارک ناموں کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کی اجازت آپ سب کو عام ہے، کوئی شرط و شرائط نہیں ہے، لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کو ہم کمپلیٹ کر کے آگے چلتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے دست غیب سے اللہ کی مدد، وہ انسان تنگ دستی میں ہے، غربت میں ہے، فقر و فاقہ میں ہے، قرض میں ہے، یا اسے کوئی بھی ایسی ناگہانی قسم کی آفت آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، آزمائش آ گئی ہے، پریشانی آ گئی، وہ کہتا ہے یا اللہ میری مدد فرما، تو وہ اللہ کی طرف سے اس کی مدد آتی ہے، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ دیکھیں، درمیان میں ایک سلسلہ ہے فرشتوں کا، مثلا حضور کی حدیث مبارکہ ہے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ جس مقصد جس حاجت کے لیے کرتا ہے، اس کا ذکر جب کرنا شروع ہوتا ہے تو وہاں پر فرشتے آتے ہیں جہاں پہ ذکر ہوتا ہے، یعنی کہ تسبیح کی جاتی ہے، جیسے اسم اعظم کا یہ عمل ہے، تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں زمین کے فلاں حصے میں ایک طرح بندہ ہے اور اس بندے نے تجھے پکارا ان ناموں کے ساتھ، یاد کیا، اور اس کی یہ خواہش ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پاک ان فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتا ہے کہ مجھ سے اس نے جو مانگا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ آئے فرشتے، درمیان میں فرشتے، گئے فرشتے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارہ یبتغون مجالس الذکر، تلاش کرتے ہیں وہ فیضا وجدوا مجلسا فی ذکر قعدوا معهم، پھر وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں ذکر کی محفلوں میں۔ لمبی حدیث پاک ہے۔ تو اب وہ درمیان میں فرشتوں کا آنا اور بیٹھنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، پھر واپس جانا، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو بندے کے اور اللہ کے درمیان یہ فرشتوں کا جو سلسلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ جیسے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، سننے کے لیے کان دیے، ہاتھ دیے، زبان دی کس نے؟ اللہ نے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لیکن وسیلہ درمیان میں، طریقہ درمیان میں، وہ جو طریقہ ہے نا درمیان میں، وہ اصل میں دست غیب سے مدد ہے، وہ اللہ کی جو غیبی مدد ہے۔ اگر مثال کو، اچھا دوسری چیز کو بھی ہم اسے ساتھ ہی کلیئر کر کے آگے چلتے ہیں، کیونکہ بہت لمبی بات میں شروع کر بیٹھا ہوں، تو اس کو اگر میں نے ابھی کلوز نہ کیا 1 2 منٹ 3 منٹ کے اندر تو پھر یہ گھنٹوں میں بات چلی جائے گی، تو ہم اسے کمپلیٹ کرتے ہیں، یہیں پہ بات کو کلوز کرتے ہیں، کیونکہ آگے ہمارا جو موضوع ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ نے وہ یہ عمل کیسے کرنا، اصل آپ کو عمل سمجھانا ہے۔ تو ہم اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ایک حصہ آپ کو سمجھ آ گیا دست غیب سے مدد کا، دوسرا حصہ، اب دوسرا حصہ آپ نے سمجھنا ہے۔
مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ یار جنات پتہ نہیں کمنٹس میں اس نے بڑا عجیب سا کیا ہے، چلے چھوڑے اس پہ اس کمنٹ میں اگر جاتا ہوں نا تو پھر بات دور چلی جائے گی، یعنی کہ پھر 10-15 منٹ ضائع ہوں گے. میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا، میری عادت بھی نہیں ہے واقعات وغیرہ اور یہ وہ. ٹھیک ہے کوئی صحیح کمنٹ ہو تو اس پہ بات بھی بندہ کر لے، بہرحال ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں جی. دو چیزیں ہیں جی، ایک دستے غیب سے مدد، دوسری چیز ہے اگر آپ کی زندگی میں شیطانی جنات موجود ہیں جو میں نے پیچھے سمجھایا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، شیطانی اثرات کے ذریعے کھلایا پلایا گیا ہے. دیکھیں یہ وجود کے اندر جنات کی جو حرکت و نقل ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہے. یہ مثلا آپ کا بھی کوئی عزیز جاتا ہے جی، یہ میاں بیوی کے درمیان محبت نہ رہے. اچھا کچھ لوگ نا اپنی اولاد کی محبت میں کہ میرا بیٹا میرا تابع دار ہو جائے، میری بیٹی جو ہے وہ ہم اس کی فلاں جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ خود ہی بابے کے پاس جاتے ہیں، خود ہی پیسے دیتے ہیں اور خود ہی اس سے مٹھائی وغیرہ یا کوئی میٹھی چیز دم کرواتے ہیں. اصل میں وہ میٹھی چیز جو ہوتی ہے اس کے اوپر شیطانی جنات بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے وہ دم کرتا ہے تو اس کی پڑھائی سے شیطانی جنات اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ بلیک میجک کالے جادو کا دم کروایا ہوا لڈو یا مٹھائی یا چینی یا جو بھی چیز ہے وہ لے کر جا کے اپنے ہاتھوں سے پیارے پیارے انداز میں، میٹھے میٹھے انداز میں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے، بیٹا یہ تیرے لیے میں بازار گئی تھی، بڑا خوبصورت مجھے لگا، میں نے تیرے لیے تیری پسندیدہ مٹھائی لے کے، وہ بچی بھی خوش ہو کے کھا لیتی ہے. اب وہ شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے. وہ بابے کو جا کے لڈو کے ڈبے، مٹھائیوں کے ڈبے 10-20 ہزار پہلے دیا ہوتا ہے، 10-20 ہزار اور دیتے ہیں جا. کمال ہے جی. اصل میں کمال نہیں ہوا، آپ نے اپنی بیٹی سے کر دیا ظلم، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. اب یہ ایک لمبی سے لمبی بات چھڑتی جا رہی ہے، اس کو ہم جلدی جلدی کمپلیٹ کرتے ہیں. جب اس نے پڑھائی کی تھی تو وہ شیطانی جنات نے اس کے وجود میں داخل ہو کے اس کا ذہن، اس کے دماغ پر کنٹرول کیا، اس کے دل پر، اس کی نقل و حرکت پر، اور اسے مجبور کیا. اور وہ جیسے جیسے اس کے جسم میں کنٹرول حاصل کرتے گئے تو وہ وہی چاہتے جو جنات چاہ رہے تھے وہی لڑکی نے کیا. سمجھ آ گئی؟ سوری. کہنے کا مقصد یہ ہے اب وہ لڑکی اپنی زندگی میں جب مصروف ہوتی ہے تو وہ شیطانی طاقتیں جو ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے شیطانی طاقتوں نے کوئی نماز کی ڈیمانڈ تو نہیں کرنی نا کہ درود شریف پڑھے، نماز پڑھے. ایسی انہوں نے تو برائی کی ڈیمانڈ ہی کرنی ہے، لڑائیاں، فساد. ٹھیک ہے جی، غلط چیزیں، ان چیزوں اب میں ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتا جن چیزوں کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، بدکاری والی سائٹ پہ اور دیگر یہ وہ معاملات، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سر. تو اب عرض کرنے کا مقصد یہاں پر سر یہ ہے کہ مختصر بات، پوری گفتگو کا لب لباب جسے کہتے ہیں نا اصل کلام، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو ظلم کیا تھا اس ظلم کی داستان ہم اپنے ہاتھوں سے جو لکھی تھی وہ ہم نے بیٹی یا بیٹا یا اپنے خاندان یا اپنے رشتہ داروں پہ، تو وہ ایک اس کی زندگی برباد کرنے میں پھر آگے وہ ساری زندگی پھر اس کے کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے طاقتور ہو چکے ہوتے ہیں وجود میں کہ ان کی حاضریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کسی کا ظہور ظاہر ہونا، یعنی کہ وہ چیزوں کا ظاہر، کوئی چیزیں تو ظاہر ہوتی نہیں نا، پوری زندگی ساتھ رہتی ہے اور نقصان کرتی رہتی ہے. اچھا کچھ چیزیں ظاہر بھی ہو جاتی ہیں تو 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد. اچھا کچھ چیزیں جا کے پھر جوڑوں میں بیٹھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، پنجابی جو گوڈے جنہوں کہتے ہیں، یہ جوڑ جو جسم کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کندھوں پہ، پھر سر پہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر جا کے پھر آہستہ 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 جیسے جیسے وہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ عامل جو شیطانی جن ہوتا ہے وہ بھی عامل بن جاتا ہے اور بوڑھا ہوتا جاتا ہے. تو ویسے ویسے اس کے جسم پہ وہ کنٹرول کرتا جاتا ہے. تو وہ یعنی کہ 14 سال کی عمر پہ کیے جانے والا کام 60 سال کی عمر تک پھر بڑا نقصان، یعنی کہ وہ ساری زندگی کے لیے اس کا جسم قید ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ اب دوسری چیز ہوگی. ایک چیز تو وہ آپ کو ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو 2-3 چیزیں ظاہر کی ہیں آپ کے سامنے، اور غیبی مدد کا سلسلہ آپ کو سمجھ آ گیا. اب آ رہا ہے آپشن جادو والا. مطلب جادو ہے، شیطانی جنات ہیں گھر میں تعویذات کے ذریعے یا ویسے بھی، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ جنات پہ بات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جن لوگوں کو بیچارے اس تکلیف سے گزرتے ہی نہیں ہیں، جو جن پہ جادو ہوا ہے یا جو ان مسائل میں گزرے ہیں اور جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے. میرے پاس تو ایسے کیسز ہیں جن لوگوں نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہیں.
ٹھیک ہے، کوئی لاکھ اس مریض کو پیر کو دیا ہے، 2 لاکھ اس پیر کو دیا ہے، پھر لاکھوں کے حساب سے، ٹھیک ہے جی، تو 100 بکرا، 30 بکرے یہاں تک کیسز میرے پاس ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاکھوں روپے جن کے خرچ ہو چکا ہے یا جو ان تکلیفوں سے گزرے ان کو میری گفتگو سے کچھ حاصل ہوتا ہے، سمجھ آ رہی بات کی۔ اب جس بندے کے ساتھ ہے ہی نہیں چکر جادو کا یا تعویذات کا یا جنات کا یا کوئی ایسی چیزوں کا، اس کو میری گفتگو سے کیا لینے دینا۔ میں اس لیے کہتا ہوں یار آپ کو اگر نہیں ہے وظیفہ صرف لینے آتے تو میرے چینل پہ نہ رکا کریں، میں تو سکھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، سمجھانے کے لیے بیٹھتا ہوں۔ وظائف لینے دینے تو آپ کسی اور چینل پہ چلے جائیں۔ وظیفہ جو ہے وہ کرنے سے پہلے مقصد سمجھنا ضروری ہے۔ آنکھیں بند کر لینے سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی، اگر آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا، آپ کو آنکھیں کھول کے رکھنی پڑیں گی۔ آپ وظائف میں عملیات میں آنے جا رہے ہیں، تو میری گفتگو کا جو ہے اس لائن کا اختتام اس جگہ پہ میں کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں جادو ہے، ٹھیک ہے، اور جنات ہیں، تو ان جنات کا مقابلہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے۔ آپ نے کون سی ٹریننگ کی ہے؟ آپ نے کہاں پہ محنت کی ہے؟ ایک طرف تو 20 سال محنت کر کے شیطانی عامل نے چیزیں بھیجی ہیں، اور آپ نے پہلے دن یوٹیوب سے ایک عمل سنا اور سن کے جناب صاحب آپ نے ویڈیو لگا لی، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ تو ریکارڈنگ والے دم سننا شروع کر دیتے ہیں نا، یہ رکی ہے، یہ فلانا ہے جی، فلاں ہے فلاں ہے، ہوگا سب کچھ ٹھیک ہے، دم وغیرہ آپ سنتے ہیں یہ وہ چیزیں، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ ٹیپ بند کریں گے آپ اسی وقت وہ چیزیں دوبارہ طاقتور گھر میں گھس کے آپ کے پھر تباہی پھیر دیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو میری بات آپ کو باریک ہے، سمجھ میں دیر سے آئے گی، اگر آپ نے اس کو فالو کیا تو پھر آ جائے گی آپ کو سمجھ، 2-4 دفعہ سنیں سمجھ آ جائے گی۔ بڑی باریک بات میں جلدی میں کر گیا ہوں۔ بہرحال آپ لوگوں سے سمجھانے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ حقیقت میں کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کی زندگی کے اندر، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی وہ شیطانی طاقتوں سے مقابلہ کس نے کرنا ہے۔ جو رجت کا شکار ہوتے ہیں نا لوگ، 99% وہی لوگ ہوتے ہیں جو آج 19 سفر کا عمل کر لیا، کل 20 سفر کا کر لیا، پرسوں 21 سفر کا کر لیا۔ لکھنے والے نے بھی تھمبنیل پہ لکھا ہوتا ہے کہ 21 سفر کا عمل کر لو، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سر میں ایک بندہ کہتا ہے یار 50 لاکھ آپ کو فوراً چاہیے، تو آپ یہ فوراً ارجنٹ عمل کرو، صبح 50 لاکھ مل جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دینے والی ذات اللہ کی یہ یقین کا عمل ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر نہیں ملتا تو پھر پوائنٹ ہے نا، آپ کا یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے نا، آپ کا جتنا لین دین ہوگا اتنے میں ہی آپ کا نظام چلے گا نا۔ آپ کی پرچون کی دکان ہے تو آپ باتیں فیکٹری کارخانوں کی ہوں گی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ایک بندے پہ مثال کے طور پہ 50 لاکھ کا قرض ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا لین دین ظاہری بات ہے 50 لاکھ کے درمیان ہے، اس کے دوست، اس کے احباب، وہ کہتا ہے یا اللہ میری مدد فرما، تو مدد جب اللہ کی آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی دوست ہی کہتا ہے یار 50 لاکھ کو چھوڑ، میں جانوں میرا کام جانے، تو آگے کاروبار کر، میں دے دیتا ہوں 50 لاکھ۔ یہ دستے غیب سے مدد آ گئی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو روحانی طاقت آئے گی وہ تلاش کرے گی کہ آپ کے ارد گرد میں آپ کے بہتر حق میں کون ہے، جو آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے اور صاحب حیثیت ہے، تو اس کی طرف وہ روحانی طاقتیں جائیں گی اور اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر کے اس کی توجہ آپ کی طرف کریں گے کہ یار دیکھ تیرا بھائی مجبور ہے، پریشان ہے، اس کے ذہن میں خود بخود خیال آئے گا، اور وہ خود آئے گا اور خود آ کے کہے گا یار میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو دستے غیب سے مدد کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی ارجنٹ ضرورت میں آپ یہ عمل کریں۔ مثلاً آپ کو کوئی شخص ہے وہ تنگ کرتا ہے بہت زیادہ، پریشان کرتا ہے آپ کو بہت زیادہ، آپ یہ عمل کریں تو اس کے ذہن میں، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو مزید ٹائم دینا شروع کر دے گا یا پھر آپ کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنے کے لیے، لیکن میں جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں اس عمل میں آپ رزق حلال میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے آپ یہ عمل کریں، اور یقین مانیے اگر آپ کو 10 روپے سے 10 لاکھ 50 لاکھ کی بھی ارجنٹ ضرورت ہے تو اگر آپ یقین کامل سے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد 5 سیکنڈ بعد آپ کو رزلٹ ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو 5 گھنٹوں کے بعد، یا آپ یہ عمل تو عشاء کے بعد کرنا ہے تو آپ کو جی صبح اٹھیں گے تو پھر، میں کہتا ہوں اسی وقت بات ہے یقین کامل کی۔ اگر آپ کا یقین کامل ہے، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس عمل میں اسے ٹائم دیں، تو آپ کہیں گے سر آپ نے 10-12 منٹ
13 منٹ جو گفتگو کی ہے، بات ہے عمل تو آپ اسم اعظم کا دینے جا رہے ہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں جناب صاحب جنات کی، موکلات کی اور بندشوں کی اور تعویذات کی۔ تو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اس عمل میں جو سب سے پہلا لفظ ہے نا، وہ لفظ ہے یا اللہ، اور یا اللہ کے ماتحت جو روحانی طاقت ہے نا، اس کے پاس اللہ نے ایسی طاقت بخشی ہے اس موکل کو، ٹھیک ہے، 100 تلوار والا موکل ہے یا اللہ کا، یا اللہ کے اسم اعظم کا، ٹھیک ہے، اور 11 تلوار سے یا 3 تلوار سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی اتنی پاور ہے کہ یقین مانیے آپ کا تعویذ اگر تین تہ میں بھی چھپ چکا ہے نا، یعنی کہ کسی نے کنویں میں پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا، گہرائی میں، وہ زمین کی گہرائیوں میں جا چکا ہے، وہ جنات والا تعویذ یا کوئی شیطانی جنات وہاں بھی جا کے چھپتا ہے۔ تو یا اللہ کا اسم اعظم کا عمل رکھنے والا جو شخص ہوتا ہے، وہ اس بات پر پر اعتماد ہوتا ہے کہ اس کے شیطانی جتنی بھی طاقتیں مخالف سمت میں ہیں سب کو زیرو کر دیا جائے گا اور سب کا صفایا کر دیا جائے گا۔ اس موکل میں اتنی پاور ہوتی ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن سب سے پہلے بنیادی طور پہ دیکھیں نا، میدانوں میں جو مرد ہوتے ہیں، مرد جواں جو ہوتے ہیں، مجاہدین جو ہوتے ہیں، وہ اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگاتے، یا اللہ مدد کہتے نہیں ہیں، تو وہ اس جسم کے اندر جو انرجی آتی ہے، جو حوصلہ ملتا ہے اور جو کامیابی ملتی ہے، وہ آپ نے سنا یا دیکھا تو ہوگا۔ تو اس لیے اس عمل میں 4 لفظ ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے یا اللہ۔ اچھا، یا اللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو حفاظت ملے گی، ٹھیک ہے، حفاظت آپ کو صرف اور صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت ملے گی، اور یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے آپ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر جادو، تعویذات، شیطانی اثرات، شیطانی موکلات، شیطانی طاقتیں وجود کے اندر ہیں یا وجود کے باہر ہیں، یا ہے یا نہیں ہے، جادو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کی حفاظت اس طرح نہیں ہوگی کہ صرف آپ کی حفاظت کریں گے، پہلے آپ کی زندگی سے گند نکالا جائے گا، پہلے وہ شیطانی طاقتوں کو خارج کیا جائے گا، پھر یہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور یہ عمل یقین مانیے ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو بچے بھی کر سکتے ہیں، یقین مانیے یہ وہ عمل ہے جو بچوں کی حفاظت کا کمال کا عمل ہے، بزرگوں کی حفاظت کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ میرے ریگولر ویورز ہیں تو میں بالکل صاف کہہ دیتا ہوتا ہوں، میں شروع میں کہہ دیتا ہوں یار آج کا جو میرا عمل ہے وہ بچے نہ کریں، بلکہ 18 سال سے کم لوگ بھی نہ کریں، 20 سال سے بھی میں کہہ دیتا ہوتا ہوں بھی یہ اس عمر سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، شادی شدہ کریں، غیر شادی شدہ نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ ہے، جو شرط و شرائط ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں، میں کبھی ناانصافی نہیں کرتا، میں اپنے ویورز کو دھوکہ نہیں دیتا، میں یہ نہیں کہتا کہ کرو جی آپ رجت بھائی، میں آپ کے لیے وہ وظائف کروا رہا ہوں آپ کو جس میں آپ کو حفاظت یقینی ہو۔ سر اگر آپ اپنے وجود کی، اپنے گھر کی، اپنی اولاد کی حفاظت میں آ گئے نا سر، پھر تو کمال ہو گیا۔ دیکھیں میں پیچھے جو گفتگو کر رہا تھا ویڈیو والی، ویڈیو سنیں گے آپ، آڈیو لگا لیں گے آپ، بہت بڑی یعنی کہ قرآنی جو ہے آیات جو ہوتی ہیں جس سے جنات کو جلایا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ وہ سن رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آیہ مبارکہ قرآن پاک میں ایسی ہے جس کو پڑھنے سے جنات کی حاضری ہوتی ہے، اب وہ اس میں نیک موکلات کی حاضری ہوتی ہے یا نیک جنات کی۔ اب ہوگا کیا کہ آپ کو اس کے پروسیس کا ہی نہیں پتا، آپ نے ویڈیو لگائی، اب وہاں پہ حاضری ہونا شروع ہو گئی، تو یاد رکھیے جہاں پہ نیک جنات کی حاضری ہوگی وہاں شیطانی جنات کی بھی، ایک نیک جن کے پیچھے 10 شیطانی جن ہوتے ہیں جو اس کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور آپ اپنے گھر میں اگر وہ جن نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں، تو اس میں وہ ویڈیو بنانے والے، دکھانے والے کا قصور کوئی نہیں ہے، اس نے تو اپنا چورن بیچنا تھا، بیچ دیا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ میری 1.5 گھنٹے کی لگاؤ اور سنو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ نے حساب لگایا اور آپ نے اس کو مکمل تحقیق کی کہ اس میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ اس میں جنات کی حاضری ہے، موکلات کی حاضری ہے نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گی کاروائی آ کے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اوپر یعنی کہ مطلب اس کا بہت زیادہ مطلب کچھ ایسے قرآن پاک کی آیات سے ہٹ کے وہ ایسے کلمات اندر میں نے ایسی ویڈیو دیکھی ہے کہ اس کے اندر بڑے مشرکانہ قسم کے لفظ بھی ہوتے ہیں، دھوکہ دیا ہوتا ہے انہوں نے
ٹھیک ہے نا جی. ایسی ویڈیوز بھی جو ہے نظروں سے گزری ہیں. کچھ ایسے کلمہ آپ کو خود قرآن پاک کھول کے تو تلاوت کرنی چاہیے, خود عمل کرنا چاہیے. کیوں کسی کا سہارا لیتے ہیں آپ؟ کیوں کسی کے پاس آپ مطلب آپ کے پاس اپنی ایک صلاحیت ہونی چاہیے. آپ اپنا روحانی پاور بینک اتنا مضبوط کریں کہ آپ پر شیطانی جادوگر اگر جادو کرے بھی نا تو سر وہ 50,000 روپیہ لیا ہو اس نے اور وہ جادو کرنا شروع کرے اور تیسرے دن وہ بندہ اسی بندے کو 50 کے بجائے 60,000 دے کے کہ یار یہ 10,000 زیادہ لے لو, میری جان چھوڑو, کس بندے کے پلے ڈال دیے مجھے. تو آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو سر, صرف آپ کو آثار لگانے آتے ہو, آپ کے پاس روحانی پاور ہو تو وہ شیطانی طاقتیں آپ کی حدود میں داخل نہیں ہوں گی, بلکہ ان کی ایسی پلٹ ہوگی کہ وہ عمل کا جون سے نا کہتے ہیں ناک کے پسینے چھوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور جملہ تو کوئی اور تھا, میں نے نازک جملہ بول دیا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے شیطانی عامل تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک شیطانی طاقتیں اگلے کے گھر پہنچ نہیں جاتی. جب پہنچ جاتی ہے پھر عامل بڑی ہو جاتا ہے, پھر اس پہ پلٹ نہیں ہو سکتی. اس پر پلٹ تب تک ہے جب اس کی چیزیں آئیں گی اور وہ ان کو ایڈریس واپس ہوتا ہے عامل کا, انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے. تو آپ کا اتنا روحانی کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ واپس جائیں. تو آپ کہیں گے دنیا میں کون سی ایسی طاقت ہے جو ان تمام شیطانی طاقتوں کو واپس فوراً موقع پہ پلٹ دیتی ہے؟ میں کہوں گا یا اللہ, یہ ہے روحانی طاقت. اس اسم اعظم کے آپ عامل بنے. مرد و خواتین, بچے, بزرگ, جوان اٹھتے بیٹھتے, سر یہ ہے پاور. لیکن تعداد ہوتی ہے, اس میں خاص ٹائم ہوتا ہے, اس میں خاص ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. باوضو ہو جائیں, عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل آپ شروع کریں, روزانہ کریں. سر 7 دن تو آپ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرنا ہے نا. میں کہتا ہوں اس کو آپ پوری زندگی کریں. میرے جتنے وظائف اعمال ہوتے ہیں میں الحمدللہ اس میں ٹائمنگ بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ 30 دن سے زیادہ نہیں کرنا, 7 دن سے زیادہ نہیں کرنا, 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا. آج کا جو عمل ہے سر, میں یہ کہوں گا روحانی پاور کا بینک دینے جا رہا ہوں. یہ عمل آپ کو ذہنی, قلبی, روحانی سکون دے گا. آپ کی زندگی کے اندر ایسی حفاظت کا نظام نافذ کرے گا کہ آپ کا جسمانی, اندرونی, بیرونی, گھر کے اندر باہر, اولاد, بیوی, بچے, ایسا آپ کا حفاظت ہوگا. آپ یقین مانیں, طریقہ سمجھ لیں آپ نے کرنا کیا. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا آپ کو کوئی شرائط نہیں بتائی کہ یہ شرط پوری کریں, یہ شرط پوری کریں پھر اجازت ہے. نہیں بھائی, دیکھیں جس نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس کو, وہ سیکھنے کے لیے ہے, اس نے پوری دیکھنی. جس نے فیصلہ کر لی کہ یار آنے والی ویڈیو بھی میں نے دیکھنی, وہ سبسکرائب بھی کر لے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کر لے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو درود شریف کی دعا میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ سبحان اللہ لکھیں, آپ کو شامل کر لیجیے گا. جمعرات جمعے کو ہوتی ہے اجتماعی دعا میں, آپ شامل ہو جایا کریں. ٹھیک ہے. لائک کا میں ضرور کہتا ہوں کہ یار یہ میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, میری محنت ہوتی ہے تاکہ میں مزید آپ لوگوں کے سامنے محنت کروں. تو لائک آپ ضرور کر دیا کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. وضو فرما لیں, وضو فرما کے آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں. باوضو ہو کے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ التوبہ کے آپ نے ادا کرنے ہیں روزانہ. عشاء پڑھ کے 2 نفل آپ نے صلاۃ التوبہ کے ادا کرنے ہیں. اور آپ نے 7 ٹائم 7 مرتبہ پہلی رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ دوسری رکعت میں بھی پڑھنی ہے سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ آپ نے جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی 3 مرتبہ, 7 ٹائم آپ نے پہلی رکعت میں, 7 ٹائم دوسری رکعت میں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے, آپ مرد ہے یا عورت ہے کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, اس نے بچہ ہے, بزرگ ہے, جوان ہے, کوئی بھی, ٹھیک, کوئی بھی پڑھنا اس نے یا اللہ. وقت بہت ہو گیا وگرنہ میں آپ کو یا اللہ کے موکل اور یا خالق کا موکل اور یہ پورے عمل کے موکلات کے بارے میں بھی بتاتا. ٹھیک ہے, کتنے ہیں اور کیا نام ہے ان کے اور کتنی تعداد ہے ان کی اور کہاں کھڑے ہوتے ہیں, ساری چیزیں. لیکن آپ کو پورے عمل کی میں ایک طاقت بتا دیتا ہوں کہ آپ کو وہ حاصل کیسے ہوگی. یا اللہ یا خالق, یا اللہ یا خالق, خا زبر الف خا لام ذلی کاف پیشکو, خالق, یا اللہ یا خالق, یا سلام, یا زبر الف یا سین زبر سا لام زبر الف لا میم پیشمو, سلام, یا سلام. سمجھ آ گئی. یا اللہ یا خالق یا سلام یا مؤمن. ٹھیک ہے نا جی. یا مؤمن, یہ آپ نے پڑھنا ہے.
یا اللہ یا خالق یا سلام یا مؤمن، ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کی صرف اور صرف 313 مرتبہ کی تعداد پوری کرنی ہے بس، ٹھیک ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم اول پڑھنا ہے، 21 مرتبہ درود ابراہیم آخر پڑھنا ہے۔ پانی کی بوتل آپ کے پاس پڑی ہونی چاہیے، سب سے پہلے پانی کی بوتل پہ دم کرنا ہے ڈھکن کھول کے، جب تک پڑھائی کرتے رہنا ڈھکن بند رہے، پڑھائی مکمل کر کے 3 مرتبہ دم کرنا ہے پانی کی بوتل میں۔ سب سے پہلے پانی نکالنا ہے، سر پہ ڈالنا ہے، مساج کرنا ہے، چہرے پہ جسم پہ پانی پینا ہے۔ پینے کے بعد آپ نے پھر دعا مانگنی، دعا آپ اللہ سے مانگ رہے ہوں گے، یا اللہ یا خالق یا سلام یا مؤمن کا جو موکل ہوگا وہاں موجود، جس کو پوری روحانی پاور مل چکی ہوگی، اور پانی اپنے جسم پہ آپ جب اس کی پڑھائی کا ٹچ کریں گے تو اس کے اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ روحانی طاقتیں آپ کا چہرہ دیکھ رہی ہوں گی، آپ کی آواز سن رہی ہوں گی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی کہ اے مالک و مولا میری یہ حاجت ہے، مالک کرم فرما دے، یا اللہ میری حفاظت فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما، میرے گھر کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل کے ساتھ کرم کے ساتھ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، یا اللہ میں قرض دار ہو گیا ہوں، میرے پاس مکان نہیں ہے، میری بیٹی کی شادی کا وقت آ گیا، مجھے پر فلاں حاجت ہے فلاں حاجت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگتے رہنا ہے، موکل سنتے ہوں گے، وہ خود بخود اس ڈیوٹی پر مامور ہوں گے، یقین مانیے انشاءاللہ کوئی بھی حاجت 7 دن کے اندر اندر پوری ہوگی۔ لیکن آپ یہ عمل زندگی بھر کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو بندہ کہتا ہے نا میں ہزاروں روپے کی دلیات کھا چکا ہوں مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، وہ یہ پانی پہ دم کر کے پی کے سونا شروع کر دے، یقین مانے اس کو ایسی روح کو سکون ملے گا، ایسی نیند آئے گی، اس کی جان چھوٹ جائے گی دوائیوں سے۔ جسمانی طور پر جہاں درد ہو رہا ہے وہاں پہ پانی لگائے آپ، اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سر میں کہتا ہوں یہ آپ کو ایسا عمل دینے جا رہا ہوں، یہ شفا کی شفا ہے، دولت کی دولت ہے، اس میں آپ کو دولت اللہ کے فضل سے دولت رزق بھی ملے گا، غربت تنگ دستی سے نکل جائیں گے، بیماریوں سے شفا بھی ملے گی، اور جادو تعویذات اور جنات کے اثرات بھی ختم ہوں گے۔ الغرض کہ یہ خلاصہ کلام پوری گفتگو کا یہ ہے کہ آپ کی حفاظت کا، جانی مالی قسم کی ہر قسم کی حفاظت کا یہ لاجواب اور بہترین عمل ہے۔ آپ کو اس عمل کو اپنے سینے سے لگا لینا چاہیے اور یقین کامل سے کرنا چاہیے تو کامیابی ملے گی۔ اجازت دیجیے۔